نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا شمار بھی ان 10 لوگوں میں ہوتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ اسلام لانے والوں میں اولین سابقین میں سے ہیں۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ کو بیعت رضوان کا بھی شرف حاصل ہے۔ جنگ احد کے دن جب دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا رکھا تھا تو اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہی اپنے جسم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ شل بیکار و بے جان ہو گیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زمین پر چلنے والے کسی شہید کو دیکھ کر خوشی حاصل کرنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کر لے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ 36 ہجری میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ بارش۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے اتنی بلندی سے بارش برساتے ہیں کہ اگر وہ اپنی رفتار سے زمین پر گرتی تو زمین میں بڑے بڑے گڑھے ہو جاتے اور تمام جاندار حیوانات، پیڑ پودے، کھیتی باڑی سب فنا ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضا میں اپنی قدرت سے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ تیز رفتار بارش ان سے گزر کر جب زمین پر آتی ہے تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے، جس سے دنیا کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ تمام کتابوں پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان رکھو جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ نوٹ: تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ ایمان لانا فرض ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے پاس حاضر ہونے سے نہیں روکا، اور جب بھی مجھے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے پر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح یا دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ شراب کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل پر چھا جانے والی ہر چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے نشہ آور چیز پی لی تو اس کی 40 دن کی نمازوں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر وہ آدمی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اگر وہ چوتھی مرتبہ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اس کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلائے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دیندار شخص کا مالدار ہونا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہت اچھا اور دل بہت خوش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ پھر اہل مجلس دولت مندی اور دنیاوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے، کچھ کہ وہ اچھی چیز ہے یا بری، اور دین اور آخرت کے لیے مضر ہے یا مفید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں، اور صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے جس کا شکر واجب ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کے سانپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں، ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ نہار، منہ، عجوہ، کھجور کھانے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس عظیم کھجور اجوا میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور اگر اسے نہار منہ کھایا جائے تو وہ زہروں سے تریاق ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ عورتوں کا مہر خوشی سے ادا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں تو اس کو لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔